الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عزیزان محترم، ہماری کامیابی کی جو منزلیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابیاں ہمارے لیے رکھی ہے اور جس میں کامیابیاں ہماری چھپا کے رکھی ہے، وہ تمام کامیابیوں سے ہم غافل ہیں، اور ہماری غفلت دن بدن اتنی بڑھتے جا رہی ہے کہ اس غفلت میں ہم کہاں تک جائیں گے اور کہاں تک یہ غفلتیں ہم کو لے جائے گی، ہم کو علم نہیں۔ بار بار ان بیماریوں نے ہم کو آ کر یہ بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی تمہارے ہاتھ چل پھر رہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پیر تمہارے اپنے قابو میں ہے، تم اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ مگر ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جب تک رہیں گے اللہ کی نافرمانیوں میں رہیں گے، اور یہ نافرمانیوں کی وجہ ہم نے بہت سے اپنے عزیزوں کو کھو دیا، بہت سے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا، اس کے باوجود ہمارے کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم بھی ایک دن صبح ہوگی، شاید ہم رہیں گے یا نہ رہیں، یا ایک دن شام ہوگی تو شام ہوگی، مگر ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ نہیں۔ ہم اپنی ہر روز زندگی کو نیا موڑ دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ موڑ اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف لے جانے والا ہو۔ ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو ہمارے کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلنے والا ہو۔ عزیزان محترم، ہمارے کو موقع دیا گیا ہے، اللہ کے طرف سے وقت دیا گیا ہے، اور اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبان پہ نہیں بلکہ دل میں پیدا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زبان پہ نہیں عمل میں لائے، عملی زندگی میرے رسول کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ دین سے دور ہوئے تو ہوئے،
دعوے جتنے ہیں وہ دعوے بھی ہمارے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کو ناپسند جو عمل تھے آج ہمارے گھروں میں اعلان ہو رہے ہیں، ہمارے محلوں میں اعلان ہو رہے ہیں۔ کھلا ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کا حکم کچھ اور ہوگا، ہم اس حکم کو نہیں مانتے۔ آپ بولیں گے مولانا ایسی ہم میں ہمت نہیں ہے، اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، عمل کر لیتے۔ عمل ہمارے ایسے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کو ہماری پیارے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دعوے کر لیے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عمل کریں گے تبھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے چاہے تو جنت میں داخل کرے گا، ورنہ آپ کی جو عمل ہے وہ بھی عمل کھوکھلے ہے۔ عبادت کرتے ہیں تو وہ دم نہیں ہے کہ نماز پہ ٹھہرتے ہیں، اللہ کے طرف رجوع نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے طرف رجوع ہونے کے بجائے اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں مگر دنیا سے ہاتھ اٹھانے کے دعوے کرتے ہیں، مگر ہاتھ باندھتے ہیں تو دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہے تو دیکھ لو نمازیں اپنی اپنی، آج ہمارے نمازیں دیکھو، اگر ایک شخص اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جائے، اگر اس کو وسوسے نہ آئے اور دنیا کے اندر وہ اپنے کو مصروف نہ کر لے تو پھر اس کی شاید اللہ عبادت کو قبول کر لے، شاید اللہ اس کی اس نماز کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ آج ہماری نمازوں میں دم نہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعاؤں میں دم نہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو اتنی جلد بازی میں اور اتنی تیز دعا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ہم نے دعاؤں کا بھی سلسلہ چھوڑ دیا۔ پھر بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم، مگر میرے کریم مولا اپنے کریم آقا کی وجہ سے اس امت پر اللہ کے رسول کی وجہ سے اتنا رحم ہوا ہے، اتنا کرم ہوا ہے کہ آپ کو علم ہونا کہ جب میرے رسول دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جاؤ جبرائیل میری امت کے بارے میں میرے اللہ سے فرمائیے کہ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بے چینی میں بھی آپ کو جب کہا گیا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے جواب آ کر کہا، جواب لا کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر آپ جیسا سمجھتے ہیں ویسے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، میرے سرکار کی وجہ سے آپ کو میرے کو جو رعایتیں ملے نہیں معلوم، ہم رعایتوں کا حساب نہیں کر رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھو آپ قرآن شریف کے اسباق پڑھیے، قرآن شریف کے سبق پڑھیے، جس میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہر امت کو اس کے امتحان کے بعد اس کو سزا کیسے ملی۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر ہر ہنڈی کھولتے تو مینڈک نکل پڑتی، اور کسی کے اوپر عذاب آیا تو کیسے آیا، خون ہی خون نظر آتا، حتیٰ کہ لوگ ایمان والوں کے پاس آتے، ایمان والوں کے پاس بیٹھتے، کہتے بھائی آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ پانی ہم کو عطا کیجئے تاکہ ہم اپنی حلق کی جو سوکھا پن ہے، زبان کا جو سوکھا پن ہے اس کو بھی مٹھا سکے۔ فرماتے ہیں جب اللہ والوں کا بھی پانی اس میں
اللہ کے ماننے والے کا بھی پانی جب ان کی ہاتھ میں آتا تو خون ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے رسول کی امت پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ اب لوگ ہمارے مولانا یہ کرونا کیا ہے؟ مطلب بلانے کا ایک طریقہ ہے، حکومت کو ڈرانے کا طریقہ ہے، ہم کو اللہ میاں بلانے کا طریقہ ہے۔ اب ہم کو جو جو حکومت گائیڈ لائنز دے رہے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں، تو کیا عمل کرنے والے نہیں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، بلکہ آلہ لگانے والے بھی چلے گئے اس کو۔ ہاں نہیں بولے اس میں مائے یہ ہاتھ ملائے تو پھیل جاتا، دعوتوں میں نہیں پھیل رہا، بریانی کھا رہے ہیں وہاں نہیں پھیل رہا، جہاں ان عیاشیوں کے اڈے کھول رہے ہیں وہاں نہیں پھیل رہا۔ کہاں پھیل رہا؟ نہیں مسجدوں میں جمع نہیں ہونا، ایک ساتھ اچھے کاموں میں جمع نہیں ہونا، اچھے کاموں میں جمع ہوں گے تو وائرس آ جائے گا۔ کہا آتا ہم یہاں وائرس ہے، ہم مانتے ہیں ان کے بولنے پہ، ہم احتیاط کرتے ہیں ان کے بولنے پہ، مگر ہماری احتیاط تو ہمارے اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ جو آج ڈاکٹر بول رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ہاتھ دھویا کرو، ناک صاف کیا کرو، منہ صاف کیا کرو، چہرہ دھویا کرو، پیر دھویا کرو۔ الحمدللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرما دیا، ہم کو حکم آج انہوں بتا رہے ہاتھ دھو کے یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، تمہارے یوں کرنے سے کچھ نہیں۔ ہمارے بھی آقا نے پہلے فرما دیا ایک ایک انگلی میں خلال کرو۔ کیا فرمایا؟ انگلیوں میں بھی وضو کرتے وقت ہم کرتے نہیں کرتے ایسا خلال کر لیتے، پھر یوں بھی کر لیتے۔ کیوں؟ ناخنوں میں بھی پانی آنا ہے آپ کے۔ جو پینٹاں لگا کے نمازاں پڑھتے ہیں نا ان کے سب نمازاں غارت ہوتے۔ اور آج کل کے مہندیاں بھی اس کی پرت بن کے نکلتی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں دیکھنا یہ بات، جس مہندی کی پرت بن کے نکلتی ہے اس کا بھی وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ پورے ہاتھ پہ ایک پرت چڑھ جاتی ہے اور وہ پرت نکل جاتی ہے۔ تو پرت جب نکل جاتی ہے تو آپ کا جو حصہ رہتا ہے جسم کا حصہ وہ سکا رہتا ہے، اور جہاں پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا۔ اب ہم یہ بولے تو عورتیں بولتے انہوں یہی بول لیتے رہتے، ہم وہی بولیں گے جو اللہ کے رسول فرمائے، ہم وہی بولیں گے جو ہمارے علماء فرمائے، ہم وہی بولیں گے جو ہمارے کو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم وہ نہیں بولیں گے جو تم بولو بولے۔ آج ہمارا ہر عمل سب کو خوش کرنے کا ہے، کسی ایک کو ناراض کرنے کا طے کر لیا ہم، عہد۔ کیا عہد کر لیے؟ بازو ہمارے کام کرنے والے کو بھی خوش رکھیں گے ہم، محلے والوں کو تو خیر جلا کے رکھیں گے ہم، خرابت کو کبھی ہم اپنے قریب آنے نہیں دیں گے، اور اللہ کے فرمان پہ کبھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا طے شدہ معاملہ ہے نا، کوئی بھی بولیں گا منڈی نہیں ہلیں گا۔ کیوں؟ اس وقت سے نہیں ہلائیں گا کہ منڈی ہلائے تو اللہ کے پاس جواب دہ بھی ہو جائیں گا۔ کل ایک صاحب پتنگاں اڑا رہے تھے ہمارے قریب کے پڑوس میں، مسلمان صاحب ہیں، وہ ریکارڈنگ لگائے ہیں، وہ کیا کی پتنگ اڑی رہے کہتے کیا کی دن تمام پتنگ انہیں کتنے اڑایا پتہ نہیں، مگر گانا جو چلتا ہے وہ کیا گانا تھا، وہ کیا ہے معلوم نہیں، پتنگ اڑی رہے اتنے وقت سنا وظیفہ دن تمام پتنگ اڑی رہے نہیں کر رہا، میں اللہ اللہ بول رہا ہوں انہیں پتنگ اڑیں گے بول رہا۔ ہاں کیا ہے یہ؟ ہم لوگ غیر مسلموں کے عمل کو کب تک اپنے گھروں میں قائم رکھیں گے؟ آپ کو معلوم ہم 1 جنوری منائیں، 31 جنوری کا دسمبر منائیں، کس کا عمل ہے یہ؟ عیسائیوں کا عمل ہے۔ آج
ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا سال شروع ہوا، ہمارا سال یہ نہیں ہے، ہمارا سال شہادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا سال محرم میں شروع ہوتا ہے اور محرم میں شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ دونوں تاریخ ہمارے کو شہادت کی تاریخ بتاتے ہیں۔ پہلے محرم کو حضرت حسین کی شہادت 10 تاریخ کو ہے، اور پھر ادھر آتے ہیں اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو گویا ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے شہادت سے اور اختتام ہوتا ہے شہادت پر۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے کو اپنے وطن کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی سرزمین کے لیے اپنی محبت اپنے وطن سے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارے رسول نے ہم کو فرمایا ہے۔ وطن سے محبت کرتے، زمین سے محبت کرتے، زمین کو ہم پوجا نہیں کرتے، اور ہم مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کی چیزیں کھائیں گے ایک دن مٹی میں مل جائیں گے، اس سے بھی امکان نہیں ہے۔ آپ بولیں گے حضرت ہم مٹی میں بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے، چلیے مٹی سے بھی کیسی مٹی سے بنا ہے اللہ نے آپ کو معلوم؟ نہیں معلوم تو جا کے سورہ ہجر پڑھو آپ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں آدم کو بنایا سڑی ہوئی مٹی سے، ٹنٹناتی مٹی سے، یعنی وہ جو برتن بنانے کی آپ کی جو مٹی ہوتی نا، یہ شیطان جو اکڑا، کئی کو اکڑا اسی وجہ سے اکڑا، اس کی اکڑ جو ہے یہی مصیبت بنی کہ دھتکار دیا گیا، نکال دیا کہ اللہ نے اپنے دربار سے اس کو۔ کیا فرماتے ہیں اللہ میاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس میں فرشتوں کو فرمایا، حکم دیا، دیکھو جب میں اس میں روح پھینکوں، اور یہ جو پتلا ہے اس وقت جو آدم علیہ السلام کی شکل دی گئی تھی، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو اس وقت تم سب سجدے میں گرنا۔ جب سب روح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی تو سب نے سجدے میں گر گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، مگر حضرت شیطان جو ہمارے اندر بھی ہے اکڑ، میں فیصلہ کر دیا، میں یوں کر دیا، میرا عمل ایسا ہے۔ تمہارا کیا عمل میاں؟ تم خبر میں گئے تو تمہارا عمل معلوم ہو جاتا، کوئی بھی آ کے اٹھائی نہیں تو تم سڑتے، کوئی تمہارے کو نہیں دفنائے تو تمہارے اندر بدبو اٹھتی، تمہارا اکڑ کہیں کی ہے تمہارے کو؟ تم اگر زندہ ہے تو تمہاری زندگی کس میں ہے؟ پیٹ کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر کی وجہ سے۔ ایک خاتون سے ایک صاحب عاشق ہو گئے، ان کے والد بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی بچی کو ایک نظر دیکھا ہوں، میں فدا ہو گیا آپ کی بچی پہ۔ تو بولے ٹھیک ہے، آپ فدا ہو گئے؟ بولے ہو فدا ہو گیا، میں محبت کر رہا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولے 3 دن کے بعد آئی۔ 3 دن کے بعد انہوں آئے، اور 3 دن کے بعد آنے کے بعد بچی کو لے جا کے انہوں اپنی بچی سے ملائے۔ بچی کے کلے میں سوٹے پڑ گئیں، آنکھاں اندر ہو گئیں، کیسی حالت میں پڑی ہوئی ہیں انہیں۔ بولے آپ جس سے محبت کرتے وہ یہ ہے۔ بولے حضرت کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ میرے سے مذاق کر رہے ہیں آپ تو؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ ہے، اور اس کی خوبصورتی کہاں ہے معلوم؟ بولے آئیے میرے ساتھ۔ ٹوائلٹ میں لے جا کے اس کے بکیٹاں بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے غلاظت کے۔ کہا کہ اس کا حسن پورا اس میں چھپا ہوا تھا۔ کس میں چھپا ہوا ہے آپ کا میرا حسن؟ کھانے میں، اندر غلاظت بھری ہوئی ہماری اکڑ ہے۔ میں مولانا 5000 روپے کا گز کپڑا پہنتا ہوں، پہنو، مگر تمہاری شان کتنی ہے؟ ایک
آپ کو 4 اجابتیں بڑھ کے آ گئی تو وہ شیروانی بھی اتر جاتی نیچے۔ ہماری اکڑ اللہ نے ہم کو بتا دیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، سب اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ یہی شیطان نے کہا تھا میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آگ کا عمل یہ ہے آسمان کی طرف جاتی اور مٹی جو ہے زمین کی طرف جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو آگ بن کے ہمیشہ رہے، یہ مٹی بن کے میرا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ ہم سب مٹی کے پتلے ہیں۔ یہ گوشت جو ہے نا، یہ گوشت کوئی معنی نہیں ہے، یہ دکھنے میں گوشت ہے، جب مٹی میں جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا گوشت کہاں گیا تھا۔ خبر اٹھا کے لا رہے ہیں آج کل، وہ دیکھتے نہیں ہوا ہے، کبھی اس میں دیکھ لو یہ ڈھانچے میں ایک دن میں تھا ہوں گا، خود ڈریں گے ارے میں اندر تھا اس میں، یہ میرے اندر تھا۔ میرے عزیز دوستو، ایسے عمل سے بچو جو اللہ سے دور کرتے ہیں، ایسے عمل سے بچو جو تمہارے کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں، ایسے عمل سے بچو جو رسول کی شفاعت سے تمہیں دور کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگا، اور یاد رکھو موجودہ حالات میں جب تک آپ بچوں کو صحیح اور غلط نہیں بتائیں گے، آپ کے بچے بہرہ روی کے شکار ہو جائیں گے، غلط راستے اختیار کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھیں گے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور یاد رکھو ہر سفید چیز نمک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں زہر بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز، آج ہمارے سب سے بڑے دشمن ہم بنے ہوئے، اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ ایک چاہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، ہم ایک عمل کر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کو شفاعت رسول ملے گی اور شفاعت کی وجہ سے ہم کو جنت ملے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جگہ حدیث پاک میں ہے، جو جس کی شباہت اختیار کرے گا آخری وقت اللہ اسی کے درمیان میں اسے اٹھائے گا۔ آج ہمارے شادیاں کیا ہو رہی ہیں؟ شادیاں تو ایک مذاق بن گئے ہیں، چھچورے پنے کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا ایک گڑھ بن گیا ہے۔ شادی کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، شادی کے نام پر اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کا ہم اعلان کرتے ہیں، باضابطہ اعلان کرتے ہیں، کبھی باجے بجا کر اعلان کرتے ہیں، کبھی پٹاخے چھوڑ کر اعلان کرتے ہیں، کبھی ایسی نافرمانی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ شادی آباد ہوگی یا برباد ہوگی۔ کبھی سوچے ہیں تم کہ تمہارے بیٹے کی یہاں سے بارات جا رہی ہے، اس گھر میں اس کرونا کی وجہ سے باپ مر گیا ہے، اس کرونا کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے، اس کرونا کی وجہ سے اس کے گھر لٹ گئے ہیں، آپ سامنے سے بارات لے جا رہے ہیں، دھوم دھڑاکہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، وہ یتیم بچی اٹھے گی، اٹھ کے بولے گی اے اللہ اس کرونا میں میرے باپ کو اٹھا لیا، اگر میرا باپ بھی ہوتا تو میری شادی ایسی کرتا۔ ارے تم تو سمجھ رہے ہو تمہاری شادی بینڈ بازوں میں جا رہی ہے، پٹاخوں میں جا رہی ہے، تمہاری شادی بینڈ بازوں میں نہیں، پٹاخوں میں نہیں، بلکہ تمہاری جو بارات جا رہی ہے وہ آہوں میں جا رہی ہے، کبھی یتیم کی آہ میں جا رہی ہے، کبھی بے روزگار کی آہ میں جا رہی ہے، کبھی بیوہ کی آہ میں جا رہی ہے، کبھی بیمار کی آہ میں جا رہی ہے۔ ایک ایک پٹاخہ تم ہزاروں کا چھوڑتے ہو، بتاؤ کیا تمہارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تم اس عورت کے پاس جا کے کفالت کرو؟ کیا اس کے گھر میں کھانا ڈالو؟ کیا اس کے بچوں کو پڑھاؤ؟ ہم سے یہ نہیں ہوگا،
ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم سے وہ ہوگا جو شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حضرت وہ گانے والے آتے آج کل کیا کرتے، تو میں ان کے اوپر ایک مزاحیہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ ڈھول رہتا ہے نا، کیا بولتے اس کو، ادھر دونوں رکھ کے بجاتے سو نوبت بجاتے، کیا ہے وہ، اس میں انہیں بولتا کہتے لعنت 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 بول کے، کیا بولتا انہیں، آپ غور کرو کبھی بیٹھ کے، لعنت 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 بولتا، ہارمونیم بولتا کہتے کن پر کن پر کن پر، وہ ناچنے والے بولتے کہتے ان پر ان پر ان پر ان پر۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک شادی کا قصہ میری نظروں کے سامنے ویڈیو لا کر بتایا گیا جس میں باپ بھی منہ سے پیسے دے رہے ہیں، بیٹے بھی منہ سے پیسے دے رہے ہیں۔ باپ کی غیرت کہاں گئی؟ بیٹے کی غیرت کہاں گئی؟ مسجدوں میں نکاح کر رہے ہو، شو پیس بنا رہے ہو مسجدوں کو، اور شام میں بائن باجے کے ساتھ، چھچورے پنے کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ شادی خانے کو جاتے ہو۔ شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو، اگر شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ، کیونکہ ہم اپنے نہیں اپنے غریب کے دل کو بھی دکھا رہے ہیں، اور غریبوں کے داتا میرے رسول کے دل کو بھی دکھا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، مسجدوں میں شادیاں کرتے اور کپڑے پہن کے آتے تو ایسا دکھتا ہے کہ یتیم کا بچہ کے بیٹھا ہوا ہے کیا، اور شام میں ایسا دکھتا کہ ماشاءاللہ پھولوں کے شیروانی میں آ رہے ہیں۔ میاں پھولوں کی شیروانی میں تو آئے، مگر دل کبھی پھول کے جیسا بنائے، کچھ دیر رہتا مگر خوشبو تو دیتا نہ انہیں۔ ہم کچھ دیر رہ کے لوگوں کے خوشبو والے بنے، لوگوں کا دکھ بانٹنے والے بنے، لوگوں کا دل بہلانے والے بنے، لوگوں کے ہمدرد بنے۔ جاؤ دواخانوں میں، آج پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں۔ آج اپنی اولاد کی شادی ہے نا، تو جاؤ جا کے بولو آج کے پٹاخوں کے پیسے میں اپنے دواخانے میں جتنے لوگ ہیں ان کی دواؤں کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت شراب خانوں میں پارٹی ہوتی ہے، اور شراب خانے کے پارٹیوں میں ایک دن کے واسطے کوئی ایک ذمہ لے لیتا ہے، جتنے لوگ پیو۔ میرے مسلمانوں میں کوئی ایسا دل والا نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ ٹھہر کے یہ اعلان کر دے کہ آج جو شادی میں برباد کر رہا تھا پیسے، آج میں اعلان کر رہا ہوں مولانا، آج کی میں شادی کے پورے پیسے لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ پھر تمہاری بارات جان دو 100 دلوں کی دعاؤں میں جائیں گی۔ ہر کوئی بولے گا اللہ اس کا گھر بسا دے، ہر کوئی بولے گا اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ یہ دونوں کے جوڑے میں محبت دے، اے اللہ ان کے رشتوں میں محبت دے، ان کے خاندانوں میں محبت دے۔ آج میرے سے پوچھتے مولانا آپ دعا کرتے شادیوں میں، قاضیاں بھی دعا کرتے، پھر ہماری شادی ٹوٹتی گئی گوں۔ ٹوٹتی اس واسطے میاں پہلے سے تم پیسے لے کے آتے، اب لے کے آ کے ہمارے سامنے معصوم بھولے بن کے بیٹھتے، کچھ لیے آپ جی نہیں۔ اللہ میاں بولتے مسجد میں بیٹھ کے دھوکہ دے رہا، سنت کا نام لے کے دھوکہ دے رہا، لے تیرے کو بھی میں تیرے گھر سے توڑا دیتا، تیری اولاد سے تیرے کو توڑا دیتا، تیرے خاندانوں سے تجھے توڑا دیتا۔ سوچو آج بھی وقت ہے تمہارے ہاتھ میں، یہ غیر شرعی عمل کو چھوڑو، بلکہ آج میں یہ بھی طے کر لیا ہوں کہ شادی خانوں میں اگر یہاں سے دولہا جانے والا ہے سب گواہ رہنا آپ لوگ، اعلان گواہی دو نہ آپ لوگ بھی دینا کہ میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ رکھنے میں نے یہ طے کر لیا ہے، جو مسجدوں میں نکاح ہوگا اور جس کا شادی خانوں سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا شادی کے دن، انہی شادیوں میں شریک ہوں گا۔ اب وہ شادیوں میں بھی نہیں جاؤں گا جو نام مسجد کا رکھتے ہیں کام شیطان کا کرتے ہیں، نام مسجد کا رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حال یہ ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے مسجد میں نکاح کر لیے، نوشہ رات کے 12 بجے ہے۔
اب دلہن والے بھی کیا کریں, کھانا وانا کھلا کے دیکھ لیے بھکاریاں آئے ہوئے, ان کو کھلاؤ بڑھاؤ. ان میں اور ہمارے میں ایک آدمی باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. آپ کو ناگوار گزرتا نہیں گزرتا نہیں. اور ایک جگہ ہم لوگ جا کے کیا کہتے, کھانے کے دسترخوان کے طرف لائن بنا کے ٹھہرتے. اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے بولو ذرا, کیا فرق ہے ہمارے میں اس میں؟ ہم ٹائی لگا کے جا رہے ہیں, ہاں انہیں بغیر ٹائی کے آیا تو بھکاری, اور ہم کھانے کے لیے لائن لگا کے ٹھہریں گے. جیسی ہٹائے بیٹے جا کے 4 کرسیاں پکڑو, ایک صاحب پکار رہے ہیں, بیٹے 2 کرسیاں پکڑو, بیٹے 3 کرسیاں پکڑو. وہ پیسے منگا تو بھکاری, وہ ہمارے گھر پہ آیا تو بھکاری, اور تم یہ جا کے شادی خانوں میں جو بھکاری پنا کر رہے. غور کرو کبھی اپنے پہ ٹھہر کے, ٹائی لگا کے ٹھہرے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہی نہیں, دیکھیں جگہ نہیں ہے, شرمندہ ہو کے پلٹ کے آ رہے ہیں واپس. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. شاعر کہتا ہے اے کبوتر سن, تو وہ دانہ نہ کھا جس دانے کے کھانے کے بعد تو اڑان بھول جاتا ہے. وہ دانہ کھا اگرچہ کہ سڑا ہوا ہوں گا, مگر وہ لقمہ کھا جس سے تیری اڑان نہ بھول سکا, اڑان تیری نہ جائے. پہلے کیا کرتے تھے, افیون ملا کے دانے ڈالتے تھے. ابھی بھی کرتے ہوں گے, ابھی بھی اپنے پاس پتنگاں لوٹنے والے کیا نہیں کر رہے ماشاءاللہ. ابھی 5 منٹ ہے میرے کو, میں گھڑی دیکھتے رہتا ہوں. اس طرح سے میری گھڑی ایک بولتی, وہ ایک گھڑی بولتی, پھر پیچھے کی گھڑی کیا بول رہی واللہ عالم, مگر اپنی گھڑی کیا بول رہی ہے اپنے کو معلوم ہے. بولو سب جنے بولو, شام تک کون کون رہنے والے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں اٹھا سکتے, اتنے مجمع سے کوئی اٹھا کے بول دو میں رہ رہا ہوں مولانا شام میں ملاقات, نہیں بول سکتے. کیوں؟ معلوم ہے میری موت کا مالک میں نہیں ہوں, میرا اللہ ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ آ رہے تھے, تو آتے ان سے پوچھا, میں حضرت تم عینک لگا لے کے کالی پھیر رہے تھے, حضرت کیا ہوا؟ تو بولے آنکھ کا آپریشن ہوا. تو بولے آج لوگ نہانے منع کر رہے تھے, میں بھی لوٹے ڈال لے کے نکل گیا. تو بولا وہ آنکھ سے ذرا ہٹا کے ڈالنا تھا, لوٹے خوب لے آتا تھا غسل بلام. ہمارے رسول کے پاس بہت رعایتیں ہیں. ایک صحابی رسول تھے, اس پہ مزے کا لطیفہ یاد آ گیا تو ان کو بھی بولا, آپ کو بھی سنا دے رہا ہوں. حذیفہ تھے, غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوراں کھا رہے تھے, اور اتفاق سے ان کو آنکھ آئی ہوئی تھی. ایک آنکھ کی بیماری ہوتی نا, آنکھ آنا جس کو بولتے اپن, وہ آنکھ کی بیماری ہوئی بھی تھی ان کو. تو سرکار سے ایک صحابی رسول نے فرمایا, رسول اللہ ان حذیفہ کو آنکھ آئے ہوئے ہیں, آنکھ کی بیماری ہے اور کھجوراں کھا رہے ہیں, گرمی سے ہوتے نا آنکھ کی بیماری ہو. تو بولے وہ کھجور کھا رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حذیفہ کیا کر رہی؟ بولے یا رسول اللہ جی درد ہے ادھر سے نہ کھا رہا ہوں, دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. سرکار بھی مسکرا دیے. اپنے صحابہ سے میرے سرکار محبت بھی کرتے تھے, میرے صحابہ کی بات پہ مسکرا بھی دیتے تھے, مگر ایسا مسکراتے تھے جیسے مسکرانے پہ کہتے ہیں میرے ابا جان, مسکرائے تو دانتوں سے کرنیں پھوٹی, نور خیر الورا بن گیا معجزہ. میرے عزیز دوستوں, میرے سرکار مسکرا دیتے تو بھی میری بہت بڑی بات ہو جاتی تھی. اللہ شفاعت رسول بھی عطا کرے اور میرے سرکار مسکراتے ہوئے اپنا استقبال کریں گے. اللہ ایسی موت دے ہم. تو میرے عزیز, میں عرض کر رہا تھا, ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ تل سنگ رات, یہ بھی ایک ہندو تہوار ہے. جو تہوار ہے وہ تہواروں میں ہم کو ان کا ساتھ دینا گویا ہمارے کو ان کے ساتھ دینے میں برابر کا شریک کر دیتا ہے, اور ایسے لوگوں کی شفاعت کا معاملہ اللہ کے پاس پکڑ میں آ جائے گا. اپنے بچے اوپر ہے تو اتار لو نیچے, بولو بیٹے پتنگ اڑیں گی ایک جگہ, کٹیں گی ایک جگہ, جائیں گی ایک جگہ, مگر تیرے بابا اس سے پہلے خبر میں جائیں گے تو رسول کو کیا جواب دیں؟ یہی بولیں گے میرا بیٹا پتنگ اڑا رہا تھا, میں آپ کے پاس آ گیا.
خدا را اب بچو، اب طے کر لو، اپنے گھروں میں شادیوں میں ہو یا کسی کام میں ہو اللہ کے رسول کو راضی رکھیں گے۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہے ہمت وعدہ کرنے کی؟ اللہ کے گھر میں کر رہی ہیں وعدہ، میرے سے نہیں کر رہی۔ سوچ کے کرو کہ آج کے بعد ہم کسی کے دل کو نہیں دکھائیں گے، اپنے پیارے رسول کے دل کو بھی نہیں دکھائیں گے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ایرانی داڑھی بنا رہا تھا تو ایک شخص فارسی، یہ بھی فارسی جانتے تھے، وہ بھی فارسی جانتا تھا، تو اس نے کہا اے شیخ تو داڑھی مڈا رہا ہے، فارسی میں کہا۔ تو شیخ کی بات سن کے اس نے کہا، شاعر تھے انہوں نے کہا ہاں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ تو اس شاعر نے جو کہا آج کی اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ دلوں میں اتار لیجئے، شاید اللہ کی سنت آپ کے چہروں پہ بھی آ جائے۔ اس نے کہا، غیر مسلم تھا شاعر، مگر اس نے کیا خوب بات کہی، ہاں تم کسی کا یعنی اس کے دل پہ نہیں چھیڑ رہے ہیں، مگر تمہارے رسول کی سنت کا گلا کاٹ کے رسول کی ضرورت کو چھین رہے ہیں، رسول کے دل کو چھین رہے ہیں۔ آج ہمارے عمل سے میرے رسول خوش ہوں گے؟ ہمارے رسول راضی رہیں گے؟ خدا را توبہ کرو اور عہد کر لو، اور آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں آج سے مساجد میں وہی شادیوں میں شریک ہوں گا، اعلان باضابطہ کھلا اعلان، جو مسجد میں ہوگی تو شریک ہوں گا، اور پھر مسجد سے کوئی شادی خانے کی تقریب ہے رخ آئے گا تو وہ شادی میں خطبہ دوں گا نا، تو شادی میں شریک ہوں گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی وعدہ کرو۔ ہے کسی میں ہمت وعدہ کرنے کی؟ نہیں مولانا، دو چار بچیوں کی شادیاں ہو جائیں تو اس کے بعد اٹھاتا ہوں ہاتھ۔ میں شادیاں میرے بیٹوں کے صحیح ویسی کروں، میں میرے بیٹے دونوں یہیں نوشا بن کے بیٹھے، یہاں سے گھروں کو چلے گئے ہم لوگ، گواہ ہیں یہاں کے کمیٹی والے، کوئی تقریب نہیں، یہاں نکاح ہوا یہیں بیٹھے، 1 گھنٹے کے بعد جو آئے مل لیے، نہیں ملے تو خود کو آگے ہو گئے۔ تیسرے دن ولیمہ، 1 بریانی 1 مٹھا، ختم۔ اور بولے آپ کی شان نہیں ہے ویسے، میری شان وہاں نہیں ہے، میری شان وہاں ہونا۔ میرے رسول فرمانا میرا امتی ہے بس۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔